أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ سورہ الحدید آیات 7 سے 10۔ آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور رسول پر، وانفقوا اور خرچ کرو، مما اس میں سے، جعلکم بنا دیا ہے تمہیں، مستخلفین جان نشین، فیہ اس میں۔ اس آیت مبارکہ میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں انہی کو تلقین کی جا رہی ہے، آمنو ایمان لے آؤ۔ یہ وہی اسلوب ہے جس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ، یعنی جو تمہارے ایمان میں کمی کوتاہی ہے اسے ختم کرو۔ ایمان قربانی مانگتا ہے، وہ مالی قربانی بھی ہے، جانی قربانی بھی ہے، تو یہاں مالی قربانی کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اس مال کا بھی تمہیں اللہ نے جان نشین بنا دیا ہے۔ وراثت میں کچھ ملا ہے تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اس کا وارث بنا دیا ہے۔ اور اگر کسی شخص کا کسبی مال ہے، اس نے محنت سے کمایا ہے، تو حقیقت میں سارے مال کا وارث بھی اللہ ہے، جو حقیقی وارث ہے۔ نسل در نسل یہ وراثتیں تبدیل ہوتی آ رہی ہیں، اور ہر دور کے موجود لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی وارث ہیں، لیکن بہرحال بقا یہاں کسی کو نہیں، ہر کوئی اپنا کردار ادا کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ مطلوب یہی ہے کہ اسے غنیمت سمجھا جائے اور خرچ کیا جائے۔ فالذین، پس جو لوگ، آمنو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وانفقوا اور انہوں نے خرچ کیا، لہم اجر ان کے لیے اجر ہے، کبیر بہت بڑا۔ تو جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ بہترین صلہ عطا فرمائیں گے۔ ما لکم اور تمہیں کیا ہوا ہے، لا تؤمنون تم ایمان نہیں لاتے، باللہ اللہ پر، والرسول یدعوکم اور رسول تمہیں بلا رہے ہیں، تمہیں دعوت دے رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر۔ تو جن لوگوں کا دعوی ایمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ سمعنا و اطعنا والی روش اختیار کریں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ جب تک عملی طور پر اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، اس دعوی ایمان کو عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ اسی بات کی طرف رسول بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، توکل اور یقین بھی اللہ پر ہو۔ وقد اخذ میثاقکم اور تحقیق لیا ہے اس نے تم سے پختہ عہد، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ جو بھی شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ایسا شخص
سمع اور اطاعت کا عہد کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی لوگ آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتے تھے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ بس اپنے اوپر اللہ کے فضل اور اس میثاق کو یاد رکھو، اس نے تم سے لیا اور تم نے سمعنا وأطعنا کہہ کر اس کا اقرار کیا۔ هُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہی ہے جو يُنَزِّلُ، نازل کرتا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر، آیات بینات، واضح آیات، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور یہ قرآن مجید آیات بینات ہیں، اس میں واضح احکامات ہیں، اور ان آیات بینات کو نازل کرنے کا مقصد ہے لیخرجکم، تاکہ وہ تم کو نکالے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ ظلمات جمع ہے، اندھیرے تاریکیاں بہت سی ہیں، گمراہی کے راستے بہت سے ہیں۔ الی النور، نور مفرد لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ وہی راستہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرما دیا ہے۔ وہ صراط مستقیم ہے جس کی طرف رہنمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ، بکم، تم پر، لرؤوف الرحیم، بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں، أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات، آسمانوں کی میراث، والارض، اور زمین کی، کہ زمین اور آسمان کا وارث اللہ ہی ہے۔ لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے، منکم، تم میں سے، من انفق، جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح، فتح سے پہلے، وقاتل، اور قتال کیا۔ فتح سے مراد فتح مکہ ہے، تو جو لوگ مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، قتال کیا، جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے، وہ تو السابقون ہے، سبقت کر جانے والے ہیں۔ اب جو لوگ مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے ہیں اور انہوں نے جہاد کیا ہے، وہ درجے کے لحاظ سے، مرتبہ و مقام کے لحاظ سے ان لوگوں کو نہیں پہنچ سکتے جو لوگ مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ اولئک، وہ لوگ، اعظم درجۃ، درجے کے لحاظ سے بہت عظیم ہیں، بہت بلند درجے والے ہیں، من الذین انفقوا، ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، اس کے بعد، وقاتلوا، اور انہوں نے قتال کیا۔ تو جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے جہاد کیا، ان سے پہلے والوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگرچہ اللہ کا وعدہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اچھا ہے، ہر ایک کو بھلائی ملے گی۔ تو جو لوگ فتح مکہ کے بعد بھی قربانیاں دے رہے ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، حسن نیت سے کام کرنے والے ہیں، وہ بھی اچھا صلہ پائیں گے، پہلے والوں کے لیے بھی بہترین صلہ ہے۔ واللہ بما تعملون، اور اللہ تعالی جو بھی تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب جانتا ہے، تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اب چونکہ مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لانا مشکل کام تھا، زیادہ قربانیاں دینی پڑتی تھیں، تو ان کا مقام اور مرتبہ بھی زیادہ ہے، لیکن جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سب کے ساتھ اچھا وعدہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ وما علی الا البلاغ۔